یہ محفل ختم بخاری کے نام سے منعقد ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے سلسلے کے جتنے مدارس ہیں ان مدارس میں ختم بخاری کی اور افتتاح بخاری کی تقریب منعقد ہوتی ہے، اور اہل مدارس ایسی شخصیات کو ان تقریبوں کی زینت بناتے ہیں کہ جو خود بھی محدث ہوتا ہے اور بخاری سے اس کا پڑھنے پڑھانے کا تعلق رہتا ہے۔ یہ جو بخاری تالیف ہے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قبولیت عطا فرمائی، اور قبولیت کے جہاں اسباب عام طور پر ہم لوگوں کے مذاکرے میں آتے ہیں، وہ خود امام بخاری کا ایک منفرد مقام اور ان کے حدیث مرفوع صحیح کا انتخاب، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر مشتمل صحیح ترین روایتوں کا اکٹھا ایک کتاب میں مل جانا، یہ سارے اسباب۔ آج میں ایک اور خصوصیت جو امام بخاری کی اپنی خصوصیت ہے، اور وہ اس میں اپنی کتاب کے جمع و ترتیب کے اعتبار سے منفرد ہے، وہ ہے وہ اسناد جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ امام بخاری اپنی ہر روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ملاتے ہیں، تو یہ جو واسطے درمیان میں ان فلان حدثنا فلان عن فلان جو ذکر کرتے ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تعلق اور خاص طور پر حدیث سے غیر معمولی والہانہ عقیدت محبت میں نمایاں ہے۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک تو صحیح روایتیں ہیں، دوسرے امام بخاری نے جو اس کو ترتیب دیا ہے اور ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، وہ ایک منفرد چیز ہے بخاری شریف میں۔ اور تیسری چیز جو میں ابھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے روات۔ ہر روایت کے جو راوی ہیں یہ وہ منفرد شخصیات ہیں کہ ان کے بارے میں صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا یہ منفرد ایک طبقہ ہے۔ ایک تو پورے اصحاب کی فضیلت ہے، اصحابی کلہم عدول، کہ میرے صحابہ سب کے سب انصاف پسند ہیں، لیکن اس میں سے یہ ایک منفرد طبقہ ہے جن سے روایت امام بخاری علیہ الرحمہ نے کی ہے، اور صحابہ کا انتخاب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب سے پہلے فرمایا۔ اب یہ بات ذرا سی عجیب سی معلوم ہوتی ہے، لیکن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے خصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا، 2 جلدوں میں ہے، اس کا ترجمہ بھی آ چکا ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال چھوٹے ہیں۔ 16-17 سال کی عمر تھی
کہ ان کا ایک سفر ملک شام کا ہوا تجارت کے مقصد سے۔ ملک شام میں آپ نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر جو ہے وہاں ایک راہب سے لی۔ وہ راہب بغور حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتا رہا، اس کے بعد پوچھا کہ من انت؟ تو آپ نے فرمایا انا ابو بکر، کہ آپ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھائی میرا نام ابو بکر ہے۔ اس نے پوچھا من این انت؟ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا من مکۃ المکرمہ۔ اس کے بعد فرمایا ما شغلک، آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تجارت، کہ میں کپڑے کی تجارت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس راہب نے تعبیر دی، کہا کہ مکہ مکرمہ میں ایک محمد نامی شخص آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، انت تکون وزیرہ فی حیاتی و خلیفتہ بعد مماتی، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور ان کے انتقال کے بعد آپ خلیفہ بنیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر حضرت ابو بکر کو اس راہب نے دے دی۔ لکھا کہ فاخفی فی نفسی، حضرت ابو بکر نے اس خواب کو اپنے دل ہی میں چھپائے رکھا، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ زمانہ گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، جب حضرت ابو بکر 37 سال کے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے۔ 40 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگ آتے رہے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے رہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا ما دلیل نبوتی کا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا؟ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا کلتی رائیتہا بالشام، کہا میرے نبی ہونے کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ اب ذرا تصور کیجئے، حضور کے نبی بنانے سے پہلے حضرت ابو بکر خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے صحابہ کا انتخاب ہوا کہ یہ جو آخری نبی ہیں ان پر پہلے ایمان لانے والے کون ہوں گے، ان کے ساتھ جنگ کرنے والے بدر میں 313 کون ہوں گے، عشرہ مبشرہ کون ہوگا، سمجھے نہیں، خلفائے اربعہ، ان کے بعد 4 خلیفہ کون ہوں گے، بیعت رضوان میں کون کون شریک ہوگا، یہ سب انتخاب۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صحابہ کا ایک منتخب حصے کو، ایک منتخب طبقے کو امام بخاری نے اس کتاب میں لے لیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی چیزیں دی گئی ہیں وہ سب منتخب ہیں۔ زمانہ منتخب، خیر القرون، صحابہ منتخب، اصحابی کلہم عدول، سمجھے نہیں؟ تو ساری منتخب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب حدیثیں، صحیح حدیثیں تو لی ہی، لیکن ان کے روایت کرنے والے جو افراد ہیں صحابہ تابعین میں سے، ان کا ایک منتخب گروہ اپنی کتاب میں ذکر کر دیا۔ چنانچہ امام بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جو روایت ہے، جو راوی ہے، ان سب کے اسماء گرامی بخاری شریف میں موجود ہیں، سمجھیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب زندگی، حضرت امام بخاری ایک منفرد حیثیت کے مالک شخصیت، سمجھیں؟ اور جو راوی ہیں وہ اپنا ایک بلند مقام، اللہ کے پاس مقبولیت کا ایک بلند مقام، بے مثال مقام کہ حامل افراد اس کے اندر موجود۔ یہ چند چیزیں مل کر یہ کتاب اصح کتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ مقبول و معتبر کتاب بخاری شریف، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے حدیث کی کتنی بھی کتابیں کوئی پڑھ لے، اس کو سند نہیں دی جاتی جب تک کہ بخاری شریف نہ پڑھے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور پھر یہ بھی ایک امتیاز ہے
کہ بخاری ہر کس و ناقص نہیں پڑھائے گا، اس کے پڑھانے والوں کا بھی انتخاب، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو جو ہے منتخب جو فرمایا کہ جن کو سند دی جائیں گی ان کے لیے بخاری لازم ضروری، اور وہ بھی کسی ایسی شخصیت سے بخاری پڑھیں گے کہ جن کا انتخاب من جانب اللہ ہوگا، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ایک بات ذکر کر کے بات کو ختم کریں گے، اللہ رب العزت نے اس بخاری کے ابتدا اور اختتام میں بھی بڑی تاثیر رکھی۔ حضرت جو ہے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور شارحین بخاری نے اس بخاری کے آخری اختتامی تقریب کے اندر دعا کے مقبولیت کو ذکر کیا کہ یہ نشست ایک ایسی اہمیت فضیلت کی حامل ہے کہ اس میں جو دعائیں کی جاتی ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس مقبول ہوتی ہیں۔ تو آج کی یہ تقریب اللہ کے فضل و کرم سے کئی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو جو آج بخاری کی آخری حدیث پڑھ کے جو ہے علماء کے زمرے میں داخل ہوں گے، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، اور یہ جو ادارہ جو بخاری کے جو ہے پڑھانے کا نظم کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک منتخب ادارہ ہے۔ اللہ اس کی بھی خدمات کو قبول فرمائے، اور یہ جو ہونے والی تقریب ہے اللہ اس کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔